बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 फरवरी 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 19 रजब मुताबिक 1444 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मिले तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्की गिरफ्तार ममनुआ तिबी गोलियां बरामद कर ली गईं। कनफजा सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने 149 शहरी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1349 ममनुआ तिबी गोलियां बरामद कर ली। अदर वेबसाइट के मुताबिक अमनामा का कहना है कि सूडानी शहरी अपनी गाड़ी के खुफिया खानों में ममनुआ तिबी गोलियां छुपाए हुए था। शक की बुनियाद पर उसे रोका गया। तलाशी लेने पर गोलियां बरामद होगी। वाज़ेह है कि मंगल को भी इसी रीजन की सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने एक मसरी शहरी को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से जो 435 किलोग्राम खाद बरामद हुई थी। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात 9 फरवरी 2023 को सोने के रेट में इजाफा देखा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 198.22 रियाल रिकॉर्ड की गई। आज वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 226.54 रियाल, जबकि 22 कैरेट 207.66 रियाल और 18 कैरेट का 69.91 रियाल में दस्तयाब रहा। लेबर कैंप में खाने पीने की अशिया का गोदाम सील कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा रीजन की कमिश्नरी रनिया की बल्दियाती कौंसिल के इंस्पेक्टर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से एक गैर कानूनी गोदाम पर छापा मारा। गैर मुल्की कारकुन किसी परमिट के बगैर लेबर कैंप में गोदाम खोले हुए थे, जहां से एक रेस्टोरेंट को सामान भेजा जा रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक रनिया बल्दियाती कौंसिल के चेयरमैन इंजीनियर मुतलक असबी ने बताया कि इंस्पेक्टर्स ने छापा मार कर गोदाम से 1725 किलोग्राम सब्जियां और खाने पीने की अशिया बड़ी मिकदार में बरामद करके जब्त कर ली। जब्त शुदा सामान तल्फ करा दिया गया। गोदाम को सील कर दिया गया। मुतलका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई। अलसबी का कहना है कि इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन गोदाम में जो सब्जियां और खाने पीने की अशिया स्टोर किए हुए थे वो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। इन दिनों तफ्तीशी टीमें तजारती मराकज़ और उनके मातहत इदारों पर छापे मार रहे हैं। 940 पर मिलने वाली रिपोर्टों के सिलसिले में छापा मुहिम चलाई जा रही है। फ्रांस से पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर पाबंदी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने फ्रांस से अंडों और मुर्गियों के गोश्त की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। अखबार 24 के मुताबिक SFDA ने तवज्जो दिलाई कि पाबंदी जानवरों के आलमी इदारा सेहत की जानब से जारी करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर आयद की गई है, जिसमें तवज्जो दिलाई गई थी कि फ्रांस में मुर्गियों की बीमारी फैली हुई है। SFDA ने फ्रांस से अंडों और मुर्गी के गोश्त और उससे बनी अशिया पर आर्जी पाबंदी लगाई है। मौसमियाती अमूर में मुदाखलत पर 10 साल कैद और 20 लाख रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कौमी सलामती से मुतल्लिक मौसमियाती जो अमूर हैं उसमें खलल पैदा करना काबिल सज़ा जुर्म है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर कोई शख्स कौमी सलामती से मुतल्लिक मौसमियाती सर्विस में खलल पैदा करेगा तो उसे 10 साल तक कैद और 20 लाख रियाल जुर्माना होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर हतमी सज़ा की इतला के बावजूद अगर कोई शख्स खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी रखेगा तो फी दिन के हिसाब से जुर्माना होगा और खिलाफ वर्जी दोहराने पर मुकर्रर जुर्माना दुगना कर दिया जाएगा और वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले आलात भी बहक सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के नायब वज़ीर मंसूर अल-मशीदी ने बैनुल-अक़वामी तकनीकी कॉन्फ्रेंस लीप 23 के दौरान नामा प्लेटफॉर्म के ज़रिए खालिस नस्ल के अरबी घोड़ों के लिए 14 नई इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का आगाज़ कर दिया। वज़ारत ने कहा इस सर्विस का मकसद अफराद, सरकारी एजेंसियों और कारोबारी शोबे के जो खालिस नस्ल के घोड़ों के मालकान हैं उनको अपने घोड़ों से मुतल्लिक तमाम तरीक़ाकार को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुकम्मल करने के काबिल बनाना है। दुबई एयरपोर्ट से सफ़र के लिए पासपोर्ट या बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सफ़र के लिए पासपोर्ट या बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मुसाफिर सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर टर्मिनल से हवाई जहाज़ तक जा सकते हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के मुसाफिरों को अब दुबई से सफ़र करने के लिए पासपोर्ट या बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं होगी, जहां एक नया बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से एयरपोर्ट के पासपोर्ट अमूर के शोबे के असिस्टेंट जनरल
ڈائریکٹر نے بتایا کہ مسافروں کو اپنے پاسپورٹ یا شناختی ڈاکومنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ہوائی اڈے سے گزرنا بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے ممکن ہو چکا ہے، یوں ان کا بغیر کسی رکاوٹ کے سفر ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں مسافر صرف اپنا چہرہ دکھا کر ٹرمینل سے ہوائی جہاز تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید ترین بائیو میٹرک ٹیکنالوجی دبئی کے ہوائی اڈوں پر چہرے اور IRS کا جو شناخت ہے اس کا مرکب استعمال کرتی ہے، جس سے مسافروں کو پاسپورٹ یا شناختی کارڈ استعمال کیے بغیر گزرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ سسٹم ان تمام غیر ملکیوں، اماراتیز اور وزٹرز پر لاگو ہوتا ہے جن کا ڈیٹا 2019 سے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز دبئی میں رجسٹرڈ ہے۔ امارات کے عازمین حج کے لیے رجسٹریشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ UAE نے عازمین حج کے لیے رجسٹریشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ اسلامی امور اور اوقاف کی جنرل اتھارٹی نے کہا کہ ممکنہ حجاج کو اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق امارات کے حکام نے اس سال حج کے خواہشمندوں کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا، جس کے تحت حج کے خواہشمند 13 فروری سے 10 مارچ تک رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ عراقی عازمین حج کا کورونا سے پہلے والا کوٹا بحال کر دیا گیا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ اس سال عراقی عازمین حج کا کوٹا کورونا وبا سے پہلے والا بحال کر دیا گیا ہے۔ کورونا وبا سے پہلے جتنے حاجی آتے تھے اتنی ہی تعداد میں اس سال بھی آئیں گے۔ حج ویب سائٹ کے مطابق وزیر حج نے جمعرات کو دورہ عراق کے پروگرام کے تحت پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ عراق کا کووڈ-19 سے پہلے والا کوٹا بحال کر دیا گیا۔ اس سال ہم دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زیادہ عازمین حج کو سعودی عرب میں ویلکم کریں گے، ان کی سروسز جو ہے ان کو اعزاز حاصل کریں گے۔ اس میں 33,690 عازمین عراق سے آئیں گے۔ وزیر حج نے کہا کہ جدیدہ بری چیک پوسٹ جو ہے اس کے راستے عراق سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد جو ہے وہ 1,25,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں موسم کیسا رہے گا؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج رات اور صبح سویرے جازان، حدود شمالی الجوف اور عسیر کے بلائی مقامات پر دھند چھائی رہے گی۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں ٹمپریچر مسلسل کم ہوگا۔ فلپائن نے کویت کے لیے گھریلو ملازمہوں پر پابندی عائد کر دی۔ فلپائنی حکام نے کویت کو نئی گھریلو ملازمہیں فراہم کرنے پر پابندی لگا دی۔ فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک کویتی حکام ملازمہوں کے تحفظ کے حوالے سے ضروری ضمانتیں نہیں دیں گے تب تک پابندی برقرار رہے گی۔ اخبار 24 کے مطابق سمندر پار ملازمت کرنے والے شہریوں کے امور کی وزیر سوزن اوپل نے کہا کہ فلپائن کے جو شہری بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند ہیں وہ کویت کے علاوہ کسی اور ملک جانے کا پروگرام بنائیں۔ ہانگ کانگ زیادہ بہتر اور متبادل ثابت ہوگا، یہ فلپائن سے قریب بھی ہے۔ صحتی اپلیکیشن کا نیا ورژن نئی صحت خدمات کیا ہے؟ سعودی وزیر صحت نے صحت اپلیکیشن کا نیا ورژن، نیا ایڈیشن جاری کیا ہے۔ یہ سعودی عرب میں موجود لوگوں کو صحت کی سروسز کی فراہمی کے لیے ایک مشترکہ اپلیکیشن ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ صحتی اپلیکیشن کے نئے ورژن میں منفرد خوبیاں ہیں۔ اس کے ذریعے صحت سروسز کے لیے بکنگ آسانی سے ہوگی اور بہت سی معیاری خدمات حاصل ہو سکیں گی۔ نیا ایڈیشن طبی نسخوں کا جائزہ لینے کے علاوہ واک کے سلسلے کو بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ اس کے علاوہ خواتین کی صحت کے حوالے سے خصوصی خدمات مہیا ہوں گی۔ دمہ کے مریضوں کے لیے موسمی حالات کے بارے میں ابتدائی انتباہ مل سکے گا، دوائیں شامل کرانے اور ان کا وقت یاد دلانے کی سہولت بھی ہوگی۔ یاد رہے کہ صحتی مائی ہیلتھ اپلیکیشن 27 ملین سے زیادہ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اب تک 11 ملین سے زیادہ صحت وزٹرز کی بکنگ کر چکی ہے۔ 7 لاکھ کو فوری طبی مشاورت دی جا چکی ہے اور 40 لاکھ افراد اس سے آن لائن فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ابشر پورٹل پر تواصل سروس کے ذریعے دستاویزات کی کیسے اپلوڈ کی جائیں؟ سعودی وزارت داخلہ نے 350 سے زیادہ الیکٹرانک سہولتیں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فراہم کی ہیں، جن سے 26 ملین سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جوادات کے پلیٹ فارم ابشر کے حوالے سے شخص نے دریافت کیا کہ ابشر پورٹل پر موجود تواصل سروس کے ذریعے جو معاملات بھیجے جاتے ہیں ان پر کارروائی کب تک کی جاتی ہے۔ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا کہ ابشر پر موجود تواصل سروس پر بھیجے گئے معاملات کو 7 دن کے اندر حل کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے جوادات کی ابشر سروس ہے وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت آپریٹ ہوتی ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر معاملات اپلوڈ کرنے کے بعد سسٹم درخواست کو مقررہ فیڈ کیے پروگرام کے مطابق حل کر دیتا ہے۔ ابشر معاملات جو ایسے معاملات جنہیں حل کرنے کے لیے انسانی مداخلت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ابشر پلیٹ فارم پر تواصل کی سروس دی گئی ہے۔ کورونا کے دوران جب سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو تھا،
لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسی سہولت دی جائے کہ لوگوں کے جو پروگرام آن لائن حل نہیں ہو سکتے وہ اس میں جو ہے ان کو حل کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے اپشر پلیٹ فارم پر تواصل سروس جاری کی گئی، جس کا مقصد معاملات کو انسانی مداخلت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اپشر پلیٹ فارم پر تواصل سروس کے ذریعے معاملات کے درست حل کے لیے لازمی ہے کہ انفارمیشن صحیح طرح سے اپلوڈ کی جائے۔ تواصل سروس پر کسی بھی معاملے کو اپلوڈ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اسے ایک ہی بار اپلوڈ کیا جائے۔ ایک ہی معاملے کو اگر 2-3 بار اپلوڈ کر دیا جائے تو سسٹم اس کو آٹومیٹک ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تواصل سروس کے لیے جو ڈاکومنٹ اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ تمام ڈاکومنٹ اقامہ، پاسپورٹ یا درخواست فارم کی اسکین شدہ کاپی کو ایک PDF فائل میں اپلوڈ کیا جائے۔ ہر فائل کو الگ الگ اپلوڈ کرنے کی صورت میں سسٹم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور معاملہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ معاملے کو حل کرنے کے لیے درست طریقے کا انتخاب کیا جائے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔